آپ حضرات کے سامنے بلکہ آپ احباب کی عدالت میں ہم نے دینی مدارس کی جو محنت ہے وہ پیش کی۔ اس ایک بچے کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے، بلکہ ہو چکا ہوگا کہ باقیوں پر بھی محنت اسی انداز سے کی گئی ہوگی۔ صبح سے ایک کثیر تعداد تھی ان طلباء کرام کی جنہوں نے ترانے پیش کیے، نغمے پیش کیے اور اسی طرح سے تقریر میں حصہ لیا۔ میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں۔ جتنے بچوں نے بھی گفتگو کی ہے یہاں پر، مضبوط چٹانوں پر کھڑے ہو کر مضبوط دلائل کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے۔ ایک ایک سن ہجری کا نام لے کر انہوں نے بتایا کہ کب کس وقت کون سی تحریک کا آغاز ہوا اور اس میں علماء کرام نے کیا کیا کردار نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ میں کسی بھی تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتا اور وقت بھی اجازت نہیں دے رہا، صرف ایک میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ اس چیز کا، اس آزادی کا مقصد کیا تھا۔ یہ آج جشن منایا جا رہا ہے، یہ ہمارے دلوں کی محبتوں کی ترجمان نشستیں ہیں، یہ ہماری عقیدتوں کی ترجمان و آئینہ دار نشستیں ہیں کہ ہم لوگ اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر جشن کیوں منا رہے ہیں، اظہار تشکر کے لیے اکٹھے کیوں ہو رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا جا رہا ہے تو کس چیز کے لیے کیا جا رہا ہے؟ جس چیز پر شکر ادا کرتے ہیں اسے آزادی کہا جاتا ہے۔ وہ آزادی جس میں اس کی نفی نہیں کرتا کہ سیکولر لوگ، میں اس کی نفی نہیں کرتا اسکول کالج کے لوگ، میں اس کی نفی نہیں کرتا کہ تاجر برادری، میں اس کی نفی نہیں کرتا کہ دیگر مسلمانوں نے آزادی کی تحریک میں حصہ نہیں لیا، لیکن میں ایک دکھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس پاکستان کی بنیاد میں اپنا خون پیش کیا تھا وہ قائدین میں سے علامہ اقبال ہی نہیں تھا، صرف قائد اعظم ہی نہیں تھا، بلکہ وہاں پر علماء کرام بھی موجود تھے۔ انہیں کیوں نظر انداز کیا جاتا ہے؟ کیا ان کا خون سرخ رنگ کا نہیں تھا؟ کیا ان کا خون قیمتی نہیں تھا؟ کیا ان کا خون اتنا سستا تھا کہ آج ان کے روحانی اولاد کو دیواروں سے لگانے کی کوشش کی جائے؟ اور ہوا کیا جب آزادی مل گئی؟ ان درویش صرف مجاہدوں نے، ان اللہ کے مست فقیروں نے عاجزانہ جوتے، عاجزانہ لباس پہنتے ہوئے مدارس کا رخ کیا، ہماری نسلوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے، ہماری نسلوں کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے، ہماری نسلوں کو قرآن کا مفسر بنانے کے لیے، ہماری نسلوں کو احادیث سکھلانے کے لیے، ہماری نسلوں کو فقہ سکھلانے کے لیے، ہماری نسلوں کو ماں باپ کا ادب سکھلانے کے لیے، ہماری نسلوں کو بڑوں کا احترام سکھلانے کے لیے ان لوگوں نے ہم پر احسان کیا، دینی مدارس کی بنیاد رکھی ہے۔ جاؤ بر صغیر سے ہٹ کر دائیں بائیں کے ممالک میں دیکھ لو، کہیں پر بھی دینی مدارس اس انداز سے نظر نہیں آئیں گے۔ پوری دنیا میں جہاں پر بھی جائیں گے، حافظ کو اٹھاؤ گے بر صغیر کا فاضل ہوگا، عالم کو اٹھاؤ گے بر صغیر کا فاضل ہوگا۔ ان لوگوں نے آزادی کے بعد اپنی زندگی کو ہماری اولادوں کو تربیت دینے کے لیے وقف کر دیا، پھر ظالموں نے ظلم کیا گیا، سیکولر طبقہ اٹھا، اس نے میدان میں آ کر ان لوگوں کو نظر انداز کر کے ہماری سرزمین پر جس کی بنیادوں میں حلالی لوگوں کا حلالی خون پیش کیا گیا تھا، اسی سرزمین پر سیکولر طبقے نے سازشیں کھیلتے ہوئے انگریز کے ٹکوں پر پلتے ہوئے، انگریز سے لے کر انگریز سے کھا کر پاکستان میں آ کر انہوں نے ہمارے اس ملک کو اس وقت سے یرغمال بنانا شروع کیا ہے، اور آج تک ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اگر دلیل چاہیے جا کر دیکھ لیجئے، آج ملک پاکستان کے اہم عہدوں پر مرزائیت آپ کو نظر آئے گی، غیر مسلم آپ کو نظر آئیں گے، آقا کے گستاخ آپ کو نظر آئیں گے، صحابہ و اہل بیت کے گستاخ آپ کو نظر آئیں گے، اور ان کا کام کیا ہے؟ صبح شام بیٹھ کر اپنی اولادوں کو، اپنے لوگوں کو علماء کرام سے متنفر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان لوگوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ اگر کردار ادا نہیں کیا
پھر کیوں لگایا تھا نعرہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ جب یہ نعرہ لگایا تھا نوجوانوں نے رب کعبہ کی قسم کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، جان ہتھیلی پہ لے کر سروں پر کفن باندھتے ہوئے میدانوں میں نکلے ہیں۔ اپنے آباء و اجداد سے پوچھئے، بزرگوں سے پوچھئے، آزادی کی نعمت جب ملی تھی جنگ کے وقت کیا صورتحال تھی؟ مائیں تھی، بچے نظر نہیں آ رہے تھے، بچے تھے مائیں تلاش کر رہے تھے، بہنیں تھی بھائیوں کو ڈھونڈنے نکلی ہوئی تھی، بھائی تھے بہنوں کے لیے رو رہے تھے، کہیں پر کسی بہن کا آنچل تار تار کر دیا گیا تھا، کہیں پر بھائیوں کی لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے سڑکوں پر پھینکا گیا تھا، کہیں پر سفید ریش بزرگوں کو گلیوں میں ہندو بنیے نے گھسیٹا تھا۔ اتنی آسانی سے آزادی نہیں ملی تھی، بزرگوں نے تکلیف اٹھا کر مصائب اٹھا کر ہجرتیں کی ہیں، بزرگوں نے خون پیش کیا ہے، اولادیں پیش کی ہیں، علماء کرام نے کردار بھی ادا کیا ہے، اکیلے نہیں نکلے، لاکھوں کا لشکر لے کر میدانوں میں نکلے ہیں، قربانیاں دی ہیں۔ آج صرف جشن کے وقت بجائے اس کے تم شکر ادا کرتے، او ظالموں تم نے مسلمانوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو سڑکوں پر لا کر 14 اگست کے نام پر آزادی کے نام پر نچوانا شروع کر دیا۔ او ظالموں تم نے نوجوانوں کے ہاتھوں سے قرآن کو لے کر ان کے ہاتھوں میں باجے پکڑا دیے۔ او ظالموں تم مسلمان ہو، تف ہے تمہاری سوچ پر، تمہاری فکر پر۔ یہ ملک جنہوں نے آزاد کیا تھا ان کی یہ سوچ ہرگز نہیں تھی، بلکہ یہ نعرہ ان کی سوچ کا آئینہ دار ہے۔ یہ نعرہ جو لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ بتلاتا ہے پاکستان بنانے والے سیکولر نہیں تھے بلکہ مذہبی تھے، مسلمان تھے پکے ٹھکے۔ نعرہ تکبیر! آج بھی اگر ہمارے ملک کے اوپر کوئی میلی نگاہ سے دیکھے گا، کسی ڈر خوف سے نہیں، بلا جھجک دو ٹوک لفظوں میں جرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ کہتے ہیں ہمیں موقع دیا جائے، ان کا سامنا نہ کریں، ان کو ناکوں چنے نہ چبوائیں۔ ہماری تاریخ ہے، ہماری تاریخ گواہ ہے، ہم جس میدان میں اترے ہیں فتح کرنے کے بعد واپس پلٹے ہیں، ہم کبھی شکستیں نہیں کھایا کرتے تھے۔ آج بھی کوئی ملک کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے گا یہ سیکولر لوگ نظر نہیں آئیں گے، بلکہ یہی دینی مدارس کے تربیت یافتہ آپ کو نظر آئیں گے جو وطن سے محبت کو بھی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، خون جگر دے کر نکھاریں گے رخ برگ گلاب۔ میں نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے،